السلام علیکم، رضوان کے ہم سفر میں خوش آمدید۔ آج ہمیں نیشنل میوزیم آف پاکستان میں چلے آئیں، اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا ہے۔ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے 17 اپریل 1950 کو فریئر ہال جو ہے اس میں نیشنل میوزیم آف پاکستان قائم کیا گیا تھا، جو کہ بیسکلی ایک ناکارہ قسم کا ایک وکٹوریا میوزیم تھا، سمجھیں انہوں نے اس کی جگہ لی تھی۔ وہ بہت ایک چھوٹا سا ایک میوزیم تھا وہاں پہ۔ یہ آپ کو اس کے احاطے میں، جو نیشنل میوزیم کے احاطے میں جو ریپلیکاز لگے ہوئے ہیں ڈفرینٹ گندھارا آرٹ کے اور ڈفرینٹ اور مختلف، جو اندر چل کے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں، اس کے ریپلیکاز لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت زبردست آرٹسٹ بھی موجود ہیں جو کہ ان ریپلیکاز کو کریٹ کرتے ہیں۔ ایک بار تقریباً 25 سال پہلے مجھے ان کے گھر بھی جانا کا اتفاق ہوا تھا، شاید ان کا نام عارف بیگ تھا، جمشید روڈ پہ وہ رہتے ہیں، تو ان سے ہم نے کچھ مجسمے بھی بنوائے تھے اس طرح کے ریپلیکاز۔ اینی ویز آگے چلتے ہیں۔ تو عجائب گھر کا افتتاح ہونے کے بعد حکومت پاکستان نے 1950 میں ایک مشاورتی کونسل تشکیل دی تھی، اور اس کی ذمہ داری یہ بنائی گئی تھی کہ وہ نئے حصول، نئے جو نوادرات ہیں ان کے حصول کی، آپ کو ٹیبل جو نظر آ رہی ہے یہ وہ ہے جس پہ پہلا کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا پاکستان کا، اور اس میں پاکستان سے متعلق اس گیلری میں قائد اعظم کی چیزیں اور دیگر، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ چاندی کی گولی جو انہیں پیش کی گئی تھی، پھر یہ توپ کا ماڈل ہے، اور اسی طرح آپ اس میں دیکھیں گے اس میوزیم میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو اس طرح ایک ایک کر کے نہیں بتایا جا سکتا۔ 58,000 کوئنس کا یہاں کلیکشن ہے، 58,000 کوئنس کا یہاں کلیکشن ہے، جس میں قبل از مسیح سے لے کے اور جدید ترین سکے تمام شامل ہیں۔ 1970 میں اس احاطے کو، جہاں اس وقت میں موجود ہوں، یہاں پہ منتقل کیا گیا تھا نیشنل میوزیم آف پاکستان کو۔ اس وقت صرف 4 گیلریز تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ 12 گیلری اس وقت ہیں۔ ایک قرآن گیلری بھی ہے جہاں 300 سے زائد نسخے موجود ہیں، اس میں تقریباً 52 بہت نایاب بھی ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گندھارا آرٹ، بدھا کے مجسمے ہیں اوریجنل۔ یہاں بہت ساری زبردست چیزیں ہیں، ہندو کلچر سے متعلق مختلف چیزوں کو اجاگر کیا گیا ہے، جو ہندو لوگ اپنے گھروں کے اندر ایک چھوٹے سے پوجا کے لیے جو مندر بناتے ہیں۔ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ایک لکڑی کا بڑا منقش اور نایاب قسم کا یہاں پہ جو گھریلو مندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اخروٹ کی لکڑی سے بنا ہوا بڑا زبردست ہے، اور اسی طرح بہت ساری یہاں پہ چیزیں ہیں۔ عجائب گھر میں مہروں اور مجسموں کا ایک مجموعہ ہے۔ موہنجو داڑو کے کلچر سے متعلق، جیسے آپ نے جو بہت مشہور زمانہ ڈانسنگ گرل جو کانسی کی ہے، اور کنگ پریسٹ کا جو مجسمہ ہے، یہ سارے یہاں موجود ہیں۔ اسٹیمپس ہیں، مہریں ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہندو کلچر سے ریلیٹڈ چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ہم تھوڑا اور اگلی گیلری میں چلتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان کے کچھ قومی ہیروز کے بھی سامان جو بھی آپ نے دیکھا، قائد اعظم کا قلم وغیرہ، تلوار، علامہ اقبال کی کرسی وغیرہ بھی وہاں موجود ہے۔ لیاقت علی خان کی بھی کافی چیزیں ہیں یہاں پہ۔ اور ہم ایک اور گیلری میں آ گئے ہیں، یہاں پہ ہمیں اور یہاں پہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، پرانی مختلف قسم کے مندرز اور اسٹوپاس کے ماڈلز بھی یہاں رکھے گئے ہیں۔ مجموعے کے یہ جو پوری کلیکشن ہے، اس کی تحفظ کے لیے ایک لیبارٹری بھی بنائی گئی ہے، جو میوزیم کا ایک حصہ ہے۔ اور باہر اگر ہم ابھی آپ جس احاطے میں ہم وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک آڈیٹوریم بھی ہے، تقریباً 250 لوگوں کے بیٹھنے کی وہاں گنجائش ہے۔ تو یہ میوزیم بلا شبہ کراچی کے سر فہرست عجائب گھروں میں شمار ہونے والا میوزیم ہے، پاکستان کا قومی عجائب گھر بھی ہے، اور ہمارے پیارے وطن کے ثقافتی ورثے کو ایک بڑے زبردست، ایک حیرت انگیز انداز میں پیش کرتا ہے۔ کچھ قدیم آثار اور کچھ آرٹ کی اشیاء کا یہ گھر ہے، جو مختلف قسم کی جو گیلریز ہیں اس میں یہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ یہاں پہ آپ کو بدھا گیلری میں آپ کو لے کے گھوم رہا ہوں، تو یہاں پہ بدھا کا ہیڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ان مجسموں اور ان چیزوں کی مالیت اربوں روپے میں ہے، یعنی کہ یہ بہت ہی قیمتی جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے جہاں آپ اوریجنل چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے ریپلیکاز بھی ہیں، لیکن اوریجنل چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ شاید نہیں بلکہ میرا خیال ہے یقیناً پاکستان کا وہ سب سے بڑا میوزیم ہے جس میں سب سے زیادہ اوریجنل نوادرات رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انسانی اقدار کو، ان کی بدلتی ہوئی تہذیبوں کو، اور ان کے انٹرسٹ کو، ان کی دلچسپیوں کو، ان کے کلچر کو، مختلف چیزوں کو، مختلف مذاہب کے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کثیر المنزلہ عمارت پاکستان کے سب سے بڑا عجائب گھر ہے، اور اس کی ساخت بھی اندر سے بہت خوبصورت ہے۔ یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
مختلف گیلریز میں سندھ کی تہذیب کے نمونے، بلوچستان کی تہذیب کے، سوات کی ٹیراکوٹا والے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور دیگر چیزیں سیاسی تاریخ کو دستاویزی شکل دی گئی ہے۔ مخطوطات یہاں رکھے گئے ہیں۔ قرآن گیلری میں بہت سارے نادر و نایاب نسخے قرآن شریف کے رکھے گئے ہیں۔ یہ شاہی ٹم بلوچستان سے ریلیٹڈ چیزوں کو یہاں رکھا گیا ہے۔ تو مختلف ہڑپا کی جو تہذیب ہے، موئندو کی جو تہذیب ہے، گندھارا ہے، آریائی نسل ہے، سوات، بلوچستان، سرحد، سندھ، تقریباً تمام ہی جگہوں سے نکلے ہوئے نوادرات کو اکٹھا کر کے یہاں ایک بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے، اور ساتھ میں بہت ساری اچھی معلومات دی گئی ہیں جو یہاں کھڑے ہو کے آپ آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ کچھ دوسری گیلریز میں سندھ کی تہذیب کے نمونے ہیں، گندھارا تہذیب کے مجسمے ہیں، اسلامک آرٹ ہے، منیچر پینٹنگز بھی ہیں یہاں پہ۔ سکوں کا میں نے آپ کو آلریڈی ایک دو بار بتایا کہ 58,000 تو خالی کوائنز ہیں، تو آپ ہر کوائن کو دیکھنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو شاید ایک دن بھی پورا نہ لگے۔ تو ظاہر ہے اس میوزیم کا احاطہ کرنا اس طرح ایک ویڈیو میں اتنا آسان نہیں ہے۔ چاروں صوبوں میں رہنے والی کہ آپ کو ڈانسنگ گرل نظر آ رہی ہے موئندو داڑو کی مشہور کانسی کا جو مجسمہ ہے، اور اسی جگہ موئندو داڑو سے نکلے ہوئے کچھ اوزار، ہتھیار، پتھر کے بنے وزن کرنے کے جو باٹ ہیں، ویٹ اسکیل، وہ یہاں نظر آ رہے ہیں۔ یہیں اسی گیلری میں کنگ پریس کا بھی مجسمہ ہے۔ یہاں لنگم کے نام سے ایک الگ شیلف بنایا گیا ہے جو ذرا ہندو دیوتاؤں کے جنسی اعضاء کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو خود دیکھیں اور پڑھیں۔ اور اسی طرح اور کچھ بڑے برتن، پانی اور غذا ذخیرہ کرنے کی چیزیں، چیس وغیرہ، کھیل کی چیزیں، تو مختلف چیزیں یہاں آپ کو نظر آئیں گی۔ میری ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ بجائے ویڈیو تو آپ ضرور دیکھیں، ظاہر ہے میں بنا اسی لیے رہا ہوں، لیکن اس میوزیم کو ایک بار ضرور آپ وزٹ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ انہیں دکھائیں، اپنی تہذیب سے آشنا کروائیں۔ ان کی اپنی جنرل نالج کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے۔ اور یہ میوزیم بالکل مین سمجھ لیجیے آپ بیچ شہر میں ہی واقع ہے، آرٹس کونسل کے بالکل پیچھے یہ واقع ہے، اور مشہور زمانہ جگہ ہے۔ یہاں بسیں بھی آتی ہیں، اپنی گاڑی سے بھی آیا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی سی پارکنگ ہے، ساتھ میں بہت بڑا سا پارک بھی ہے۔ وہ پارک بھی بہت خوبصورت ڈیولپ کیا گیا ہے۔ یہ موئندو داڑو کی آپ کو جو اسٹیمپس وغیرہ یہاں نظر آ رہی ہیں، تو یہاں ضرور آئیے۔ اور سب سے آخر میں میری وہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے بتائیے ضرور۔ آپ کے کمنٹس جو ہے نا وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ لائک کریں اگر اچھی لگی ہے آپ کو، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح اور اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔